الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود والترمذی. یہ حدیث ترمذی اور ابو داود میں آپ لوگوں نے پڑھ لی، اور اس سے پہلے مشکوٰۃ شریف ہے. اس حدیث کا نام محدثین کی اصطلاح میں المسلسل بالاولیت ہے، اور دوسرا نام حدیث رحمت ہے. مسلسل بالاولیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے. میں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی سے رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم برہانوی سے، انہوں نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ صاحب سے پڑھی ہے. اور شاہ صاحب کی سند ان کے رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی من حدیث سید المرسلین میں اول تا آخر ذکر کی گئی ہے. من حدیث النبی الامین میں اول تا آخر ذکر کی گئی ہے. اسی طرح میں نے یہ حدیث علامہ احمد قلاش شامی سے، جو شیخ عبدالفتاح ابوالغدہ کے بھی بعض چیزوں میں استاذ تھے، اور علامہ احمد ابن عبداللہ عدو اور شیخ احمد ابن عبدالسلام ابن احمد سوڈانی سے سنی. اور ان سب حضرات نے شیخ محمد یاسین فادانی سے. شیخ فادانی کا میں نے زمانہ پایا، بار بار حاضری مکہ ہوتی رہی اور وہ زندہ بھی تھے، لیکن مقدر میں سننا نہیں تھا. ان سے نہ ملاقات ہوئی، نہ حدیث کی سماعت حاصل ہو سکی، جس کا قلق مجھ کو تا زندگی رہے گا. بعض شیوخ ایسی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے فوت ہو جانے پر انسان کو ایک غم لاحق ہو جاتا ہے کہ ہماری ان سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی. اسی لیے میں طلباء کو توجہ دلاتا ہوں، جب تمہارے مدرسے میں علماء اور فضلاء آئیں تو تم ان سے استفادہ کرو، ان سے حدیث کی اجازت لو اگر وہ حدیث کے آدمی ہوں، یا کسی اور فن کے وہ استاذ ہوں، اس کے ماہر ہوں، تو اس فن کو ان سے، یا اس کی جزئیات کو، یا بعض جزئیات کو ان سے معلوم کرو. اس لیے کہ انسان کے اپنے تجربات سے طلباء کو فائدہ بہت ہوتا ہے. ایک استاذ ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور شاگرد کے لیے وہ جملہ میدان علم میں محمیز کا کام دیتا ہے. آدمی آگے بڑھتا ہے، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اور نہ معلوم کیا سے کیا انسان میں جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. میری ابتدائی طالب علمی تھی، والد صاحب معاشی تنگی